بات چھپانی ہے، صرف یہ نہیں کہنے کہ میرے امام ایسے کوئی میرے امام بھی ہیں اور میرے پردادا میں ان کا پڑھ پڑھا ہوتا، یہ ساری بات انہوں نے جناب پڑھی سب کی اور اس کے بعد ہندوستان کو آپ ہندوستان آ گئے اور ہندوستان آ جانے کے بعد اس قدر اہل سنت نے احتجاج کیا اور پھر آپ کے واپس آنے پر اپنے وافر بنی نعت بھی کہی تھی اور اس نعت میں آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ وقت گفتہ نے مجھے روزے میں جانے دیا، وہ اس طرح کی بات تو اس میں پوری نعت کیا اور پھر گورنر مدینہ کو آپ نے کہا ہے کہ ان کو پورے اہتمام کے ساتھ لایا ہے، عزت کے ساتھ لایا ہے، پروٹوکول کے ساتھ لایا ہے۔ اب سستی سفارت خانہ بریلی خود آتا اور آنے کے بعد ان کو اسپیشلی طور پہ یہ بات کہی گئی کہ آپ شاہی مہمان ہیں، آپ کے لیے یہ ہدایت ہے آپ حج کے لیے تھے اور باقاعدہ بڑا اہتمام ہو اور آپ کو پورے جو ایک رائل فیملی کے مہمان کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ پروٹوکول آپ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اگر سچی ہوگا تو یہ بات نہیں ورنہ کہاں جس کو وہاں سے واپس بھیج دیا جائے اجازت کے اندر سے تو وہ دوبارہ جا سکے کیسے ممکن ہے؟ لیکن میں یہ آپ کی بے باکی ہے اور آپ کے اندر جو بے خوفی تھی اس کا آپ نے کبھی کسی چیز کے لیے پرواہ نہیں کی، اس کو بیان میں رکھا، اس کا اظہار کرا، شاید آپ کا نہ ہو 1975 میں اٹل بہاری واجپئی کی حکومت تھی، وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا اور بریلی شریف کے ریسٹ ہاؤس میں 7 گھنٹے تک بیٹھا رہا کیونکہ آپ نے اپنی گلی تک آنے کے لیے بھی سختی سے منع کر دیا اور پھر وہ اس کو بھیجا سیکریٹری وہ کم از کم 4 ہاتھ لگایا، حضرت چلے حضرت آپ اس کے سامنے بیٹھے گا لیکن آپ دروازے پر چلے آپ باہر ملاقات کر لیجیے، آپ نے اپنے گھر تک آنے کی اپنی گلی میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے تو وہاں چلے لیکن آپ نے بالکل ایک ہی موقع پر کہا، آپ نے کہا کہ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے میں اس سے ملاقات کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس زمانے واجپئی کی حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی جب جیتی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ اجودھیا کے اندر جو بابری مسجد ہے اس کو شہید کر دیا تھا تو حضرت نے بالکل سختی سے اللہ اکبر ذرا اور کیجیے اور دوسری طرف دیکھیے کہ جب کبھی کوئی کانگریس کا یا BJP کا یا BHP وشوا ہندو پریشد کا یا بھارتیہ جنتا پارٹی کا اگر کوئی معمولی لیڈر بھی اگر سہارنپور آنے کا اظہار کرے تو دیوبند کے علماء باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں، موازنہ آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھیے یہ تاجدار بریلی کا کردار ہے اور ادھر جو ہے وہ علماء دیوبند کا کردار ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ اور آپ کے خاندان میں ابھی علم کے حوالے سے دین کی خدمت کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ 50 سال تو مسند افتاء پر آپ بیٹھ رہے ہیں، پورے 200 سال گزر ہیں، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مسند افتاء سجائی تھی۔ پہلے مدرسہ مصباح التہذیب بریلی شریف میں آپ نے دارالافتاء قائم کیا، اس کو پورے 200 سال ہو گئے آیا اور آپ اس پر کام کرتے ہوئے اور اس مسلس کو اجڑنے نہیں دیا، اپنے وسال سے اپنے بیٹے التقی الفاضل والنقی الکامل حضرت اللہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اس مسلس پر بٹھا دیا اور پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے تھے اور 14 برس کی عمر میں امام احمد رضا کو مسند افتاء پر بٹھا دیا
اس کے بعد حضور مفتی اعظم کے بعد مفسر اعظم جیلانی آیا، پھر مولانا حسن رضا، وہ اسی مسلک پر رہے، مولانا حسن رضا کے بیٹے، اور پھر مولانا حسن رضا کے بیٹے مولانا حسین رضا، مولانا تحسین رضا، مولانا حبیب رضا، وہ بھی اسی مسلک پر بیٹھے، اور اسی دوران ہی حضور مفتی اعظم نے کہا کہ میرا اصل جانشین یہ اختر رضا ہے۔ اختر رضا کو اپنا اصل جانشین بنا دیا، اور پورے 50 سال تک مفتی اختر رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فتویٰ نویسی فرماتے ہیں، پورے 50 سال، اور دنیا بھر سے سوالات آتا۔ اچھا، ایک بڑی اہم حصے میں فتویٰ نویسی کے حوالے سے وہ حضور تعالی شریعہ نے گویا ایجاد کر، وہ کیا ہے؟ آپ جہاں کہیں تبدیلی دورے ہو جاتے ہیں تو وہاں تک آپ کے تبلیغی مصروفیات اور مشاغل وہ پوری دنیا میں نشر ہوتے رہتے ہیں، نیٹ کے ذریعے سب کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت کہاں ہے، حضرت سری لنکا میں، حضرت کے شام میں ہے، حضرت امریکہ میں موجود ہے، حضرت ماریشس میں ہے، حضرت جرمن ساؤتھ افریقہ میں ہے، حضرت پاکستان میں ہے، سب کو معلوم، اور مختلف جگہ سے جو ہے وہ سوالات آتے رہتے ہیں، اور وہ سوالات جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں، اور آپ کے جواب ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ نیٹ پر وہ جوابات جو ہے وہ جاری رہتے ہیں۔ نیٹ کا استعمال اصلاحی اور تبلیغی اور تشریحی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے معتقدین نے آپ کے جوابات کو نیٹ پر نشر کرنا شروع کیا، اور پھر یہ جمع بھی کر لیا۔ جب یہ جمع ہو گیا اس کو کمپوز کیا، وہاں پہ حاجی انور جو علامہ قاسم زیادی کے بھائی ہیں، بڑے بھائی حاجی انور کے بیٹے عرفان اس کو کمپوز کیا، کتابی صورت دی، تو اس کا دیباچہ مجھے مدینہ المنورہ ہی میں نے اس کا دیباچہ لکھا تھا، اس میں میں نے ایک بات خاص طور پہ لکھی تھی کہ یہ تمام جوابات املا کرائے گئے، اور حضور تعالی شریعہ نے اپنے پر دادا کی طرح کہ جس طرح اللہ نے قرآن کو املا نازل کیا تو انہوں نے ترجمہ ایمان کو املا کرایا ہے، بالکل اسی طریقے سے دنیا بھر سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات حضرت نے نیٹ پر دیے اور املا ہوئے، اور وہ املا کی صورت میں نبی کے فتویٰ جو ہے یہ کتابی صورت میں آ گیا ہے۔ تو یہ حضرت گویا اس عظیم فقہی سلسلے کے بانی، یہ میں نے اس میں لکھا تھا، تو ایسا کیوں کر کوئی اور مجموعہ سمجھ نہیں آیا کہ سوالات کا کوئی ایسا مجموعہ جس میں نیٹ پر دیے گئے جوابات، اور وہ جوابات جو ہیں وہ حضرت نے نظر ثانی کے لیے مانگے بھی ہیں، یہ حضرت کا اعتماد ہے اپنے آبا و اجداد کے فیضان پر کہ میں نے کوئی غلط جواب نہیں دیا ہوگا، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دکھا دے یا مجھے پڑھ کے سنا دے، ایک مرتبہ میں سن کر منظوری دوں تو پھر اس کے بعد اسے شائع کرنا، تو حضرت نے نظر ثانی کے لیے بھی مانگا، اور الحمدللہ کہ وہ لوگوں کے لیے استفادے کے لیے بہت چھپا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ہے وہ جوابات کئی طریقے اس کی تیار ہو جائیں گے۔ حضرت نے بخاری شریف کی عربی میں جو شرح تحریر کی اس کی پہلی جلد چھپ گئی، اور اس قدر شاندار ہے کہ کیا بیان کیا جا سکتا، اور حضرت نے کتنے ہی اپنے مستفیدین کہ جو مختلف ممالک کے دورے یا بریلی شریف حاضر ہو جانے کی صورت میں آپ سے استفادہ کرتے رہے اور آپ سے مسائل گویا پوچھتے رہے ہیں، تو حضرت جو ہے وہ اللہ اکبر کہ بڑے بڑے پیارے اور بڑے بڑے خوبصورت انداز میں سب تسکین فرماتے رہے اور تسلی بخش جواب دیتے رہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد سے نام کا لاحق کا استعمال کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صورت حال یہ ہے کہ اگر کسی کا نام سے
وہ فرحت اختر القادری لکھنے میں اپنی اپنے اعزاز اگر کسی کا نام مفتی عدیل ہے تو وہ مفتی عدیل اختر القادری لکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میری نسبت جو ہے وہ اختر القادری صاحب حضرت علامہ مفتی اختر رضا الازہری رحمۃ اللہ تعالی ملک شام میں دمشق میں آپ نے جتنے علماء سے بات کی اس کے بعد علماء نے باقاعدہ طور پہ فتاوی نظریہ کی تاریخ یعنی عربی میں اس کو منتقل کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے تو جتنی ہوئی چکی ہے اس کی جلدیں وہاں پر موجود ہیں اور اس پر وہ باقاعدہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا اور مصر جب حضرت تشریف لے گئے دوبارہ یعنی اپنی بعد میں تبلیغی خصوصیات میں یعنی علماء کاملین میں شامل ہونے کے بعد جب مصر گئے ایک وہ زمانہ تھا کہ طالب علم کے زمانے میں گئے اور پھر ایک وہ زمانہ تھا کہ کامل و اکمل پھر وہ مصر کے دورے پہ گئے تو بڑے بڑے شیوخ اساتذہ وہ اپنی مسند سے کھڑے ہو کر اپنی مسند سے وہ جو جامعہ الازہر کی یعنی محتوی اور اس کے صدر مجلس اور اس کے وائس چانسلر انہوں نے آپ کے ساتھ جو رابطہ رکھا ہے اس رابطے سے زیادہ ہوتا ہے کہ کیا کیا اہم بات اچھا بحث اور مباحثے میں بھی اللہ اکبر میں نے ایک مباحثہ حضرت سنا کیونکہ حضرت ویڈیو بناتے تھے تو ویڈیو ٹیم تو ملتی نہیں تھی تو حضرت کے سامنے ایک کیسے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہمیں آواز کا آغاز جب کرتے ہیں اور اصطلاح کرتے ہیں حجر اسود کا تو اگر ہم ایک ہاتھ سے کر کر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے قول کو اٹھا دیں تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاتھ سے ہو جائے گا اصطلاح تو آپ اس بارے میں کیا بات کہتے ہیں آپ نے بڑے ادب کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا نام لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی نظر سے یہ احادیث نہیں گزری اگر گزر گئی تو ان کا فتویٰ ایک ہاتھ سے حجر اسود کے استعلام کا دونوں ہاتھ اچھا صرف استعلام تک ہی بات کرتی ہے امام شافعی کے یہاں یہ ایک ہاتھ کا بھی استعلام اس کے بعد چومنا بھی ضروری نہیں ہے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دونوں ہاتھوں کے استعلام اور اس کے چومنے کو بیان کرتے ہیں باقاعدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے یہاں اگر چومنے سے آواز آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں استعلاء کے بعد حتیٰ کہ کوئی چومنے سے آواز نہیں آنی چاہیے کہ جب ایسا ہوا اس پر حضرت نے سینکڑوں احادیث فی المدینہ وہاں پر ایک شخص سینکڑوں احادیث کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کیا حضور علیہ السلام کا کیا تو وہ اتنی احادیث بیان کر اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے بڑے محدث اور کسی آیت پر جب آپ کا کلام فرما دیتے تو اس سے اندازہ ہوتا کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے مفسر اور اسی اعتبار سے جب کوئی آپ سوال کا جواب دیتے تو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہونے کے اعتبار سے ہر ایک آپ کی ان امتیازی خصوصیات تسلیم کیا ہے اور سبھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ادب وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت کی جتنے بھی وہاں استفادہ کرنے والے اور اب جو حضرت کے صاحبزادے جانشین مولانا اسجد رضا مدد اللہ ماشاءاللہ بڑا بڑا مقام ہے حضرت نے جدید آخری بات یاد کرتا حضرت کی ہی سربراہی نہیں ہو سکا تھا کہ ہندوستان کے علماء اہل سنت ایک شریعت بورڈ بنانے پر آمادہ تھا اور اس میں سب کی
تحقیقات اپنی تحقیقات لے کر کے آتے تھے اور پھر وہ رکھتے تھے بورڈ میں اور پھر اس پر غور و فکر ہوتا تھا اور پھر آخر میں حضرت جو فرماتے تھے اسے مان لیا اور تسلیم کیا جاتا۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو حضرت نے اس طرح بہت سے جدید مسائل کا کلام فرمایا ہے۔ اب اسی شریعہ بورڈ میں اور بھی مبارک کے مصباحی علماء وہ اس میں کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہاں ٹاٹا نگر جمشید کے فیضی علماء وہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو مولانا اسجد رضا بھی اس میں کام کر رہے ہیں۔ حضرت کے کیے گئے جتنے بھی اشارات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے آپ کے سامنے توسیع ہوگا، ہر چیز کی توسیع ہوگی۔ تو مسئلہ کی توسیع حضرت سے مسئلہ کے بارے میں حضرت نے یہی فرمایا، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت نے یہی فرمایا کہ جو ان سے صحیح طریقہ ان کی صحیح نہیں ہوگی، نہیں، حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو پہاڑ جو ہوتا ہے اس کے وطن کا اطلاع اس کی جڑوں پر جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو یہ نہیں سمجھو فرض کی ایک پلر بات چلا رہا ہے اور جہاں یہ تو ساؤنڈ کے آپریٹر بیٹھ اگر یہاں تک اونچا پہاڑ نظر آتا ہے تو اس کی جڑیں ہیں وہ یہاں تک نہ ہو یہ نہیں ہے، اس کی جڑیں وہاں تک نہیں ہے کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ اپنے نشیب میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور پہاڑ کی بلندی میں سمٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وطن کا اطلاق جب ہوگا تو وہ جو وہاں سے بھی صحیح کریں گے تو ان کی بھی صحیح ہو جائے گی۔ میں کیوں فتوا دوں، لاکھوں مسلمان کر رہے ہیں، میں کیوں فتوا دوں کہ ان کی صحیح نہیں ہوتی اور وہ حج کی صحیح واجب ہے، میں لاکھوں مسلمانوں پر کیوں دم واجب کرا دوں اور آنے آنے والے صحیح واجب ہے تو میں کیوں لاکھوں معتمرین ان کے یعنی صحیح نہ کرتے وہ اور ان کے عمل کو ناجائز کہہ کر ان کے عمرے کو ناقص کہہ دیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت کو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ہمیشہ جہاں سے ویل چیئر جاتی ہے صفا سے مروا حضرت وہیں سے صحیح یا کبھی آنے والے راستے ہی سے جاتے رہے کیونکہ 50 قدم حافظ ابو عبداللہ ابن اللہ تعالیٰ نے اپنے سفر نامے میں لکھے کہ میں نے 50 قدم کی 50 قدم یہ نہیں ہوتے 50 قدم جڑے ہوئے یعنی پنجے کو ایک سے ملا اور پھر آگے اگلے پنجے سے پیر اٹھا کر اس کی ایڑی کو ملا اس طرح سے جوڑے جائیں کہ میں نے باقاعدہ کہا صحیح لگا کہا میرے ساتھ میں نے کہا میں آپ کو پریکٹیکل کرا اور پوری صحیح کے چوڑائی وائی میں نے بتایا پورے 50 قدم وہاں ہو گئے جہاں سے ویل چیئر صفا سے مارا جاتا ہے وہ آگے اسی تو میں تو یہ بات اس میں نے جبیر میں اپنے سب نام کر یہی بات شہر میں اپنے پاکستان واپس لے گئے یہی بات علامہ طاہر ہوتی ہے مکۃ المکرمہ کی تاریخ قویم کے نام اس میں یہ بات کی تو بہرحال تو دیکھیے یہ جدید مسائل پر بھی غور و فکر کرنا یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات کو بھی حضور پاک شریعہ نے علماء حرمین سے منوایا کہ بھئی یہ جو آپ لوگوں نے اور یا حکومت نے کہہ کے اپنے کس سیکوینس اگر بگڑ جائے تو کوئی بات نہیں مزدلفہ سے آ کر پہلے قربانی کر لو بعد میں رمی کر لو یا پہلے احرام کرا لو بعد میں رمی کر لو اور بعد میں قربانی کر لو یہ سیکوینس کے ترتیب واجب ہے۔ حضرت نے باقاعدہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن لوگوں نے احادیث کو نقل کیا حضرت یحییٰ بن معین کی حدیث کو پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ترتیب واجب ہے، پہلے بڑے شہزاد کی رمی اس کے بعد قربانی اس کے بعد حلق ہوگا، یہ علماء حرمین سے منوایا ہے۔ یہی وجہ ہے میں جو نہیں زبردستی نہیں کرتا جو آدھا میں وہی ہے یہ حضرت کا احسان تھا کہ حضرت نے اس بات کو منوا لیا کہ بھئی ہم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں گے، ہمارا کاروان یا ہمارا گروپ لیڈر وہ خود
کرے گا تو یہ حضور تاج الشریعہ کا احساس ہے ساری ملت اسلامیہ پر کہ آپ نے اس بات کو وہاں سے منوایا ہے. بہت ساری باتیں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیضات و برکات اور ان کے نور و تجلیات کے ایسے ایسے مینار ہیں یہاں پاکستان میں بھی وہاں پر بھی اور آپ یہاں حضرت مصلح قاری مسجد صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت پیر طریقت ولی نعمت فیض درجہ علامہ سید شاہ صاحب القادری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا بڑا ادب کرتے تھے بڑی محبت فرماتے تھے بڑی شفقت فرماتے تھے اور جب بھی یہاں آتے تھے تو ملاقات کیا کرتے تھے. حضرت شاہ صاحب جو ہے وہ ان سے عمر میں بھی بڑے بڑے تھے. بہرحال حضرت کا فیض بڑا اور ساری دنیا میں پیدا ہوا ہے. آپ کی نماز جنازہ اللہ اکبر اس کی تعداد آج تک کوئی اخبار حدیث بیان نہیں کہ وہ کتنی تعداد ہے وہ جمع, کیونکہ وہ لاکھوں کا اجتماع نہیں ہے, وہ لاکھوں سے آگے نکل گیا. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدی یہ واقعی اسلام کے غلبے کی صدی ہے جو قائد اہل سنت بھی فرماتے